موضوع الدرس في إثبات المعاد آخر سورة الأحقاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحقاف جیسا کہ الحمدللہ آپ نے تلاوت کی ہے کہ سب سے پہلے سورۃ الاحقاف کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کتاب یعنی اللہ نے قرآن کا حضور پاک پہ اتارنا صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ ثابت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوئی. اس کے بعد پھر دلائل توحید تھے، جیسے ارشاد فرمایا حامیم اللہ اعلم بمراده تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ کتاب اتاری ہوئی ہے پروردگار عالم سے جو زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اللہ نے فرمایا نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہم نے مگر ٹھیک اندازے پہ اور ایک وقت مقرر تک. والذین کفروا اما انذروا معرضون. اور جو لوگ کافر ہیں ان کو جب ڈرایا جاتا ہے تو اعراض کرتے ہیں، رخ پھیرتے ہیں. قل ارأیتم، اب توحید ہے اور رد ہے مشرکین پر. قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان سے کہیں کہ بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض، وہ دکھائیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کوئی شراکت ہے آسمان بنانے میں، کہ کیا انہوں نے دنیا میں انہوں نے بھی کوئی چیز پیدا کی ہے جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، یا کوئی آسمان بنانے میں شراکت ہو. اگر ایسی بات ہے تو دو دلیلیں ہوتی ہیں، یا دلیل نقلی یا عقلی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اللہ کے قرآن سے پہلے کوئی اور کتاب ہو تو لے آؤ جس میں تمہارے دعوے کی دلیل ہو. او آثارۃ من علم، یا کسی بڑے علم والے کا کوئی قول ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون. اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے، اللہ کے سوا کسی غیر سے مدد مانگے جو اس کی مدد نہیں کر سکتے بلکہ اس کے پکارنے کو بھی نہیں جانتے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب ان کو قیامت کے دن ان کو اور ان کے معبودین کو اکٹھا کر کے جمع کر دیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کریں،
ہم نے نہیں کہا کہ ہماری قبروں پہ سجدے کریں، ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں حاجت روا مشکل کشا سمجھیں۔ یا اللہ، انہوں نے جو کچھ کیا شیطان کے کہنے سے کیا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور جب ان پہ کھلی کھلی آیات قرآنی پڑھی جاتی ہیں تو یہ کافر جو ہیں وہ اس حق کو، قرآن کو کہتے ہیں جب ان کے پاس آئے یہ جادو ہے کھلا۔ ام یقولون افتراہ، یا یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ خود بنایا ہے، اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اللہ فرماتے ہیں آپ ان کو کہہ دو کہ بدبختو، اگر میں نے قرآن بنایا ہے اور میں نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے تو اللہ اگر مجھے پکڑ لیں تو تم مجھے کیا چھڑاؤ گے، تم مجھے کیا فائدہ دو گے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ جانتے ہیں جس چیز میں تم پڑے ہوئے ہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اور میرے اللہ کی ذات میری گواہی کے لیے کافی ہے، اسی نے مجھے پیغمبر بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ گناہوں کے بخشنے والے بھی ہیں اور نہایت مہربان بھی ہیں۔ اب بھی اگر توبہ کر لو تو اللہ تمہارے شرک گناہ معاف کر دیں۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، اس سے بھی تو پہلے کئی پیغمبر آ چکے ہیں۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں نہیں جانتا ما يُفْعَلُ بِي، میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا مجھے شہید ہونا پڑے گا اللہ کے رستے میں، وَلَا بِكُمْ، اور نہ تمہارے بارے میں مجھے علم ہے کہ کیا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، تم بھولو بدر بن جاؤ گے، کیا ہوگے۔ ان اتبع الا ما یوحیٰ الی، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میرا اللہ مجھ پہ وحی کرتے ہیں، میں تو اتنی بات کہتا ہوں جو مجھے اللہ فرماتے ہیں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر کھول کے ڈرانے والا تاکہ تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ قل ارأیتم من کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اب دوسرا اسلوب ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور تم کفر کر رہے ہو پھر سوچتے ہو کیا نتیجہ ہوگا۔ وَالشَّهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ، اور اسی طرح قرآن پاک اور اس سے پہلے کی کتابوں کے مطابق بنی اسرائیل کے علماء بھی گواہی دے چکے، جیسے عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے اور بھی اسلام لے آئے۔ فآمن واستکبرتم، وہ ایمان لائے تم تکبر میں پڑ گئے، اعراض میں پڑ گئے۔ یاد رکھو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے، اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک و کفر کرتا ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کافر کہتے تھے مسلمانوں سے کہ اگر اسلام حق ہوتا، اگر اسلام خیر ہوتا تو تم ہم سے کہاں سبقت لے جاتے، ہم پہلے نہ ایمان لے آتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اللہ نے فرمایا جب یہ قرآن کے ساتھ ہدایت نہ پکڑی تو کہنے لگے نعوذ باللہ یہ تو پرانا جھوٹ چلا رہا ہے، ایسے جھوٹ ہی ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، حالانکہ یہ ظالم سوچتے ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سے پہلے ہم نے کتاب اتاری موسیٰ علیہ السلام پہ، کتاب تورات، کتاب تورات جو ہدایت کرنے والی تھی اور رحمت تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب قرآن پاک جو ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، اور اس کے بعد یہ قرآن جو ہے لغت عربی میں ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، تاکہ ڈرائیں آپ ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں،
اور ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ ایمان والے جنہوں نے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار کیا، ثم استقاموا، پھر موت تک اسی پہ جمے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو مستقبل میں بھی کوئی خوف نہیں اور پیچھے کا بھی کوئی غم نہیں۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون، وہی جنت والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے اعمال کیے دنیا کے اندر، اللہ ان کو یہ بدلہ دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو سب سے بڑا احسان پر حق اللہ کے بعد والدین کا ہے، لیکن والدین کی اطاعت ضروری ہے، والدین کی عبادت تو ضروری نہیں کہ بندہ والدین کی عبادت کرے۔ حالانکہ خالق حقیقی اللہ ہے اور تخلیق مجازی کے مراحل سے ماں باپ گزرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ احسان کا حکم ہے، یہ حکم نہیں کہ تم ماں باپ کی عبادت کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین سے بھلائی کا۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اس کی والدہ نے اٹھایا اس کو مشقت سے اور پھر وضع کیا مشقت سے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا حمل اور اس کا چھڑانا، دودھ چھڑانا جو ہے اس کی مدت ہے 30 مہینے۔ کیا معنی؟ 6 مہینے کا حمل اور 24 مہینے جو ہے 2 سال رضا کے اور 6 مہینے کا حمل۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، پھر اس کے بعد جب بندہ پہنچتا ہے جوانی کو اور پہنچتا ہے 40 سال کی عمر کو، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پھر وہ کہتا ہے میرے مولا مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے والدین پہ کی ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں اچھے عمل کروں، ایسے عمل جو آپ کو راضی کرنے والے ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میری اولادوں کو اولادوں کی اولادوں کو بھی اچھا بنا دے۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف لوٹتا ہوں اور میں تجھی کو اپنا سپرد کرتا ہوں، میرا مولا سب کچھ تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اولاد کی اصلاح کے لیے اس سے بڑی دعا کوئی نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے، اصلح لی فی ذریتی، یا اللہ میری ذریت کی اصلاح فرما، انی تبت الیک وانی من المسلمین، تحقیق میں نے تیری طرف رجوع کیا ہے، تیری طرف ہی لوٹنا ہے، اور میرا مولا میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جن کے اللہ نے اچھے عمل قبول فرمائے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمایا، اور یہ جنت میں ہوں۔ وعد الصدق الذی، یہ سچا وعدہ ہے، الذی کانوا یوعدون، جو ان کو وعدہ دیا گیا ہے بالکل اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین۔ پھر اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ کیسے والدین اپنی اولاد کو ڈراتے ہیں کہ بیٹا اسلام لے آؤ، بیٹا اچھے کام کرو، بیٹا اچھے بن جاؤ۔ والذی قال لوالدیہ، اور بیٹا کیا کہتا ہے ماں باپ، اف لکما، ہلاکت ہو تمہارے لیے، اتعداننی، مجھے ڈراتے ہو کہ میں دوبارہ قبروں سے اٹھوں گا، مرنے کے بعد اٹھوں گا، وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے کتنی زمانے کتنی قومیں گزر گئیں، آج تک کوئی اٹھ کے نہیں آیا ہے۔ اور والدین کہتے وما یستغیثان اللہ، وہ اللہ کے آگے فریاد کرتے اور اس کو کہتے ویلک آمن،
اے بدبخت تجھے ہلاکت ہو، ایمان لے آ، کیا کفر بک رہے ہو، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہر حال میں اٹھنا ہوگا۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور وہ کہتا ہے چھوڑو یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، کس نے اٹھنا ہے؟ ہزاروں سال گزر گئے، فرعون مر گیا، قارون مر گیا، شداد مر گیا، وہ کون سا اٹھ کے آ گئے ہیں کہ میں دوبارہ اٹھ کے آ جاؤں گا؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اللہ نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کا لکھا پورا ہوگا جو پہلی امتوں سے گزرے ہیں، ان سے پہلے جنوں میں انسانوں میں کیا لکھا؟ انہم کانوا خاسرین، یہی لوگ ہیں تروٹے والے، گھاٹے والے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اسی طرح درجات ہیں جیسے اس کا عمل ہے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ بغیر گناہ کے سزا دے دی جائے یا کسی دوسرے کا گناہ ان کے ذمے لگا دیا جائے، یعنی اللہ کے ہاں تو عدل ہوگا نا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں اس وقت کو جب کافروں کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا بدبختو تم اپنا سب کچھ اچھا کیا اب چھوڑا ہے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اور تم نے اپنی تمام اشائیاں، تمام لذتیں چھوڑائے اور ان سے تم نے دنیا میں نفع اٹھا لیا ہے، اب تمہارے لیے کچھ نہیں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا ذلت کے عذاب کا، بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس لیے کہ تم زمین میں جو ناحق کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم بِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے، حدود سے نکلتے تھے۔ اب اللہ نے ذکر فرمایا بعض قوموں کا، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، میرے محبوب آپ یاد کریں قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود کا قصہ، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے مقام احقاف پہ اپنی قوم کو ڈرایا، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، ان سے پہلے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے، ان کے بعد بھی پیغمبر بھیجے، اور ان سب کا ایک ہی دعوت تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، ہرگز عبادت نہ کرو کسی کی مگر اللہ، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور پیغمبر نے کہا ہے بدبختوں میں ڈرتا ہوں اس عذاب سے، اس دن کے عذاب سے جو بڑا ہے، اس دن کے عذاب سے جو دن بہت بڑا، 50,000 سال کے برابر۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، قوم کہنے لگی اچھا ڈرا کہ تم ہمیں ہمارے خداؤں سے ہٹانا چاہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں، ہم ان کو ماننا چھوڑ دیں، تیری بات مان لیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ عذاب، کہاں ہے اگر تم سچے ہو۔ جب قوموں کی مصیبت آ جاتی ہے نا، قومیں برباد ہوتی ہیں، پھر اپنی زبان سے عذاب مانگتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بعض بندے ہوتے ہیں نا، ان کو کہو بھائی نماز پڑھو، یار وہ کہتا ہے بس دعا کرو میں اللہ مجھے بھی نصیب کر دے، پڑھتا نہیں لیکن کہتا تو ہے۔ ایک سٹیج پھر وہ آ جاتی ہے کہ جب تم اس کو کہتے ہو نا کہ بھائی نماز پڑھو یار، وہ کہتا ہے چھوڑو یار جاؤ تم پڑھو، تم اپنے کام کرو، کیوں ہمارے گلے کیوں پڑھتے ہو یار۔ یہ ایک اور سٹیج آ جاتی ہے۔ پھر ایک اور سٹیج آ جاتی ہے، آدمی کہتا ہے بھائی یار نماز پڑھو، وہ کہتا ہے چھوڑ یار نماز پڑھو، نماز کیا ہے، نماز میں تمہیں کیا مل گیا جی مجھے مل جائے گا۔ پھر یہ سٹیج آ جاتی ہے۔ پھر ایک مقام وہ آ جاتا ہے، اس کو بھی نماز، وہ کہتا ہے دفع ہو جاؤ یار نماز پڑھو، ذرا تم جو عذاب آنا ہے نا وہ مجھ پر ڈال دو، اور جو اچھی جگہ مل رہی ہے تم لے لینا، چلو تم جنت میں جانا میں جہنم چلے جاؤں گا۔ تو جب یہ مقام آ جائے نا تو سمجھو بربادی کا وقت آ گیا۔ یہ سٹیجز ہیں نا، پہلے تو ایک امید ہے نا شاید ٹھیک ہو جائے،
شاید ٹھیک ہو جائے گی، اب تو انتہا ہو گئی۔ ابھی آپ دیکھ لیں، دور نہ جائیں، یہ رات جو گزری ہے یہ انگریزی اصولوں کے مطابق یعنی 2009 کا سال ختم ہوا اور 2010 کے سال کی ابتدا، اور ان کی خدا کی قدرت ہے کہ ان کی تاریخ جو ہے اور انتہا جو ہے رات کو 12 بجے ہوتی ہے۔ ایسی احمق قوم آپ نے دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی۔ بھائی مغرب ہو گئی، دن ڈوب گیا، ٹھیک ہے، تاریخ بدل گئی، یہ دن ختم۔ بعض کہتے ہیں نہیں جناب صبح سورج نکلے گا تو تاریخ بدلے گی، ٹھیک ہے، کچھ تو عقل کو لگتی ہے نا بات۔ 12 بجے رات کو تاریخ بدل جاتی ہے، کیا مطلب؟ یہ تو وہی سکھوں والی بات ہے نا، ان کے ہاں بھی جب 12 بجتے ہیں نا ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ایک سردار کو کسی نے جا کے کتاب دی، اس نے کہا سردار جی تم لوگوں کے جب 12 بجتے ہیں نا تمہارا دماغ کام نہیں کرتا، یہ کتاب ہے، کتاب پڑھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دے کے چلا ہے۔ دوسرے دن جو گیا 12 بجے کیا دیکھتا ہے کہ کتاب کو اس نے رسی میں لٹکایا ہوا ہے اور جوتے مارا ہے۔ اور نے کہا سردار جی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تم کہتے تھے نا کہ 12 بجے سرداروں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا میرے دماغ کو؟ اس نے کہا اس سے اور کیا خراب ہوگا، کتاب کو بھی کوئی مارتا ہے بلا۔ تو ایک تو ان کا سال 12 بجے رات کو تبدیل ہوتا ہے، ان کے مقدر میں ہی رات ہے، دن ہے ہی نہیں۔ جب دن آئے گا ان پہ ہلاکت آ جائے گی، یاد رکھو۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کو ذرا آنکھیں کھول کے پڑھا کرو۔ قوم لوط پہ جب عذاب آیا، لمبا واقعہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے، سن چکے تفصیل سے الحمدللہ۔ آخر میں فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام آپ نہ گھبرائیں، یہ آپ کو کوئی نقصان الحمدللہ ہے، یہدینا ویہدیکم اللہ۔ انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام آپ نہ گھبرائیں، لن یصلوا الیک، آپ کے پاس ہی نہیں پھٹک سکتے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، آپ بچوں کو لے کے رات کو چلے جائیں اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھیں۔ ان موعدہم الصبح، ان کے ساتھ جو عذاب کا وعدہ ہے نا وہ صبح کو ہے۔ تو پیغمبر نے بے ساختہ کہا، پیغمبر قوم کے ظالمانہ رویے سے اتنے تنگ آ چکے تھے، انہوں نے کہا صبح کو کیوں اتنی دیر؟ تم اللہ کے فرشتے ہو، موجود ہو، ایک تھپڑ ہی کافی ہے ان کو تو پھر دیر کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا الیس الصبح بقریب، پیغمبر آپ جلدی نہ کریں، صبح ہونے میں کیا دیر ہے، بالکل قریب ہے صبح۔ تو ان کی بھی صبح قریب ہے، وہ جب صبح ہوگی تو کفر مٹ جائے، وہ صبح اسلام کی ہوگی۔ اب آپ نے جناب دیکھ لیا ہے کہ رات کے 12 بجے ان کا نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے، یعنی یہ ایک سال ختم ہو رہا ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ اس کے استقبال کے لیے یہ اکٹھے ہوتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ہلے گلے کرتے ہیں، گاڑیوں سے گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، لڑکیاں لڑکے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو نیو ایئر نائٹ ہے، اس میں دن کے لیے سب کچھ حلال ہے نا۔ ایک دفعہ میں نے اخبار میں ایک بہت بڑے آپ کے لیڈر کا بیان پڑھا کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں میرے مخالفین، کہ انہوں نے مجھے نیو ایئر نائٹ بھی نہیں منانے دی، مجھے جیل میں رکھا، 1-2 دن کے لیے ضمانت لے لیتے، کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا۔ تو میں سوچتا رہا کہ یار نیو ایئر نائٹ منانے میں کون سا ایسا بڑا کام تھا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو پھر مجھے کسی نے بتایا، اس نے کہا یہ بدبخت لوگ جو ہیں یہ 1-2 مہینے پہلے تیاری کرتے ہیں، اسپیشل کیک بنتے ہیں، ان میں شراب ڈالی جاتی ہے روزانہ، وہ شراب پیتے رہتے ہیں، پھر وہ نیو ایئر نائٹ میں وہ شراب والا کیک جو ہے کھایا جاتا ہے، اس سے نشہ ہوتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی کے لیے تڑپ رہا تھا بیچارہ کہ آج وہ کیک ہمیں نہ ملا۔
آج لڑکیوں کے ساتھ اچھا ادھر نیو ایئر نائٹ بنائی جائے، ادھر چاند گرہن ہو رہا، اور حضور پاک فرماتے ہیں، سائنسدان تو کہیں گے نا کہ جی زمین آگے آ گئی اور سورج اندھیرا ہو گیا، پھر زمین زیادہ آ گئی تو زیادہ ہو گیا، تھوڑی آ گئی تھوڑا ہو گیا، ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم تو بات مانتے ہیں اللہ کی یا محمد الرسول اللہ۔ 100 کروڑ سائنسدان محمد مصطفیٰ کی جوتی پہ قربان۔ حضور پاک نے فرما دیا، پہلے زمانے میں جاہلیت میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ جب سورج ڈوب جاتا، گرہن ہو جاتا یا چاند کی گرہن ہو جاتا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آج کوئی موت ہوئی ہے، کسی کے حادثے سے گرہن ہو گیا، یا آج کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہو گیا ہے۔ تو حضور پاک نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیات احد انما یخوف اللہ بہما عبادہ او کما قال۔ حضور نے فرمایا خبردار، سورج چاند اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی قدرت پہ نشانیاں ہیں، کسی کی موت و حیات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے قرۂ نورانی کو میں بے نور کر سکتا ہوں، تم کیا چیز ہو؟ اگر اتنا روشن قرہ جو پورے عالم کو روشنی دے رہا ہے خود ختم، میں اگر اس کا نور چھین لوں تو تم کیا کرو؟ اگر میں تو انسان تو اتنا ذرا چیونٹی کی بیانے، اگر آپ سورج اور چاند کے سامنے ضرب دیں تو اس دنیا سے تو 16 گنا بڑا ہے، وہ جس خطۂ ارض پہ رہتے ہیں اس سے 16 گنا بڑا ہے سورج، لیکن بے نور ہو جاتا ہے۔ پورے عالم کو نور دینے والا خود بے نور ہے، کھڑا ہے۔ چلو جی زمین آگے آ گئی تو زمین کو تم نے دھکا دے کے آگے کیا تھا؟ ٹرالی لگائی ہوئی تھی کہ اللہ نے کیا؟ تو اگر اللہ نے کیا ہے تو سیدھی بات مانو جو حضور نے فرمایا ہے۔ تو اس لیے اب اندازہ کریں، چاند گرہن ہے، اللہ اپنے عذاب کی نشانیاں دکھلا رہے ہیں اور قوم نیو ایئر نائٹ منا رہی ہے، انگریزوں کی اقتدا کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہتے ہیں جی عذاب آ رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، بالکل ہوگا۔ حضور نے فرما دیا تھا اذا کثر فیکم الخبث، جب جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا اللہ ان پہ قتل کا عذاب مسلط کر دے گا۔ آج دیکھ لیں، ایک بپسی کولا آپ کا نہیں بک سکتا، ایک ٹیلی فون موبائل آپ کا نہیں بک سکتا جب تک ننگی لڑکیاں آگے ڈانس نہ کریں۔ بھئی بے حیائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اور یعنی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ جو ہندو مسلمان کے یعنی کافر، ایک دفعہ واقعہ ہے کہ صحابہ کسی ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے۔ اچھا، وضو کرنے میں مسواک جو ہے سنت محمد مصطفیٰ ہے، مسواک سے 70 فوائد ہوتے ہیں، اور جو بندہ پابندی سے مسواک کرے اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا۔ یہ تو چھوٹا فائدہ ہے نا، بڑا کیا ہوگا؟ تو وہ بیٹھے مسواک کر رہے تھے، ایک کافر گزرا، اس نے جا کے اپنے فوجیوں کو کہا، اس نے کہا میں ایک ایسی قوم دیکھ کے آ رہا ہوں جن کے ساتھ تم نے کہا لڑنا ہے نا، وہ دانت تیز کر رہے ہیں، تمہیں کھا جائیں گے کچا۔ کافر ڈر کے بھاگ گئے کہ تو ہمیں کھا جائیں گے، تو آدم خور ہیں، یہ بندوں کو کھا جاتے ہیں۔ یعنی جس مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ 60,000 عیسائیوں کا لشکر ہے اور حضرت خالد کے ساتھ 60 مسلمان ہیں، 60,000 اور 60 کوئی نسبت بھی ہے، اور حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا، 60,000 بندے پہ 60 آدمیوں نے حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی عبیدہ بن الجراح اس وقت فوج کے
کمانڈر تھے وہ سوئے ہوئے ہیں اور خواب میں دکھلایا جاتا ہے کہ تم سو رہے ہو اور خالد اللہ کے دین کے لیے اکیلا لڑ رہا ہے. فوجی نہیں کہ ابو عبیدہ جو دوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جب میں آیا تو گرد و غبار آسمان تک صرف گرد و غبار تھا، پتہ ہی نہیں لگتا تھا نا کہ بندے کہاں ہیں، مسلمان کہاں ہیں، خالد کہاں ہے. 60,000 بندہ جو کھڑا ہو جائے اس میں 60 کیسے بھی لیں گے. لیکن فرماتے ہیں کہ خالد جب نعرہ تکبیر بلند کرتا تھا تو صفیں کی صفیں الٹ جاتی تھیں، ہمیں پتہ لگ گیا کہ خالد ادھر ہے. اوپر مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا، انہوں نے حملہ کر دیا، فتح ہو گئی. یعنی 60 آدمی 60,000 سے لڑنے والے، آج ایک ہندو کہتا ہے کہ تم تو ہمارے 36 گھنٹے بھی سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، اور ہمارے مسلمان اتنے بے غیرت ہیں، ایک نے بھی جواب نہیں دیا. یار اتنے بے حس ہو گئے ہم، اس قدر مردہ قوم ہیں ہم. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو اسلام کا محافظ خدا ہے، تم نہیں ہو. تم نہ نخرے وخرے کرو، تم سے اللہ کام لے لے تو شکر کرو. اسلام کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے کعبے کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ نے حفاظت کرنی ہے تو اس کے ابابیل اب بھی موجود ہیں. وہ ابابیل دوبارہ بھیجنا مشکل نہیں ہے. اللہ اپنے ملکوں کی، اسلام کی، دین کی، قرآن کی حفاظت کرے گا. ساری دنیا نے زور لگا لیا قرآن کا ایک زیر زبر بھی بدل سکے. یہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے. بس افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اللہ کا عذاب اوپر کھڑا ہے، نیچے ڈانس ہو رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس لیے کہنے لگے اچھا آپ ہمیں ڈراتے ہیں، ہمیں ہمارے خداؤں سے بھگاتے ہیں، لے آؤ جو عذاب ہے. قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به الیکم. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ظالمو تمہاری ہلاکت کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، مجھے تو نہیں پتا کب آنا ہے عذاب. میں تو پیغمبر ہوں، جو حکم ملا پہنچا دیا. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. لیکن میں دیکھتا ہوں تم بڑی کوئی جاہل قوم ہو. کون ہے دنیا میں جو اپنی ہلاکت مانگے، اپنی بربادی مانگے. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عارض ممطرنا. اب انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے ہماری وادیوں کے اوپر آ رہا ہے، خوش ہو گئے، بادل آ گیا، بادل آ گیا، برسے گا، آبادی ہوگی. بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے پیغمبر آپ ان کو بتا دے کہ تم جلدی کر رہے ہو کہ بادل آ گئے، بادل آ گئے، بارش آ گئی، انجوائے کریں گے. آؤ انجوائے کرو. اس کے اندر میں نے ہوا چھپائی ہے جو عذاب دردناک ہے. تو دمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. اور وہ ہوا اللہ کے حکم سے ہر چیز کو اس نے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا. اس حال میں رات گزری، صبح ہوئی تو ما سوا مکانوں کے نشان کے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. ما تذر علیہ الا جعلته كالرمیم. وہ اٹھاتی ہوا ان کو لے جاتی اوپر اور گردن کے بل گرا دیتی. کذالک نجزی القوم المجرمین. اسی طرح ہم مجرمین، مشرکین، کافرین، ظالمین کو اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب قریش مکہ کو ڈرائیں بتلائیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالموں تم سے پہلے بڑی قومیں گزری ہیں جن کو ہم نے مال دیا، اولاد دی، ہم نے ان کو کان دیے، آنکھیں دی، دل دیا. فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء
لیکن ان کو ان کے کانوں نے، آنکھوں نے، دل نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا. کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، وہ اللہ کے دین سے جو ٹھٹھا کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے فرمایا مکے والو، اے مخاطبین اول، غور کرو کہ تمہارے ارد گرد ہم نے مکے کے کتنی بستیاں ہیں جن کو ہلاک کر ڈالا ہے. ہم بار بار کھول کھول کے اپنی نشانیاں آیات دکھلاتے ہیں تاکہ تم شرک چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اور جب ان بستیوں پہ عذاب آیا، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ، پھر کیوں نہ مدد کی ان کے ان خداؤں نے جن کو تقرب اللہ کے لیے واسطہ بنا رکھا تھا. وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا کدھر گئے؟ کیوں نہیں مدد کی ان کی؟ بلکہ وہ تو گم ہو گئے، نظر ہی نہیں آئے کہ کہاں گئے. وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دراصل یہ جو لات عزا منات کو خدا بنے یہ تو جھوٹ ہے، انہوں نے خود گھڑا ہے. کیا یہ خدا ہیں؟ یہ خدا سے چھڑانے والے. اب آگے اللہ تنبیہ کرتے ہیں کہ مکے والوں دیکھو، جن بھی اسلام لے آئے، تم تو انسان ہو، کچھ تو عقل کرو. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. یاد رکھو اس موقع پر حضور پاک کو پتہ نہیں لگا کہ کوئی جن آئے تھے، بعد میں اللہ نے وحی کر کے خبر دی. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ. 6 دفعہ جنات آئے ہیں، اس دفعہ حضور کو خبر ہی نہیں ہے. جن آئے اور قرآن سنا، کہنے لگے فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جب وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں حضور بطن نخلہ میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو آپس میں کہنے لگے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، کیونکہ قرآن کا مقام ہی ایسا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سننے والا خاموش رہے. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ منذرین. اور جب قرآن ختم ہو گیا اور وہ پھرے اپنی قوم کی طرف آئے، اپنی قوم کو ڈرانے والے بن کے آئے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا. اپنی قوم سے کہنے لگے اے ہماری قوم، آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی، مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلے اس سے گزری کتابیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے. یہدی الی الحق، حق کی طرف ہدایت کرنے والی، صراط مستقیم کی طرف بلانے والی. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ. اے ہماری قوم، اللہ کے پکارنے والے کو، اللہ کے بلانے والے کو مان لو اور ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے بعض گناہ معاف کر دیں گے. ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں پناہ دیں گے عذاب دردناک سے. ومن لا یجب داعی اللہ، اور جس نے اللہ کے پکارنے والے کی بات نہ مانی، اللہ کے نبی پہ ایمان نہ لایا، اللہ کے قرآن پہ ایمان نہ لے آیا، فلیس بمعجز فی الارض ولیس لہ من دونہ اولیاء، وہ اللہ کو نہیں تھکا دینے والا کہ زمین میں کہیں بھاگ جائے، اور نہ کوئی اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکتا ہے. اولئک فی ضلال مبین، اور یہ کافر مشرک غیر اللہ کے پجاری جو ہیں یہ بڑی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی مدد کو کوئی آئے گا، ان کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا. اور پھر آخری آیات ہیں جو سورۃ کہف کی، جس کو آج ہم نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب، اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ اندھے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں؟
بصر نہیں ہے، بصارت نہیں ہے. ان اللہ الذی، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ولم یعی بخلقہن، اور ان کو پیدا کرنے سے کوئی تھکان نہیں محسوس ہوئی، عاجز نہیں ہوئے. بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ جو آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، تو آسمانوں زمینوں کی اتنے بڑے کرات کو بنانے والے کے آگے ایک انسان کو دوبارہ کھڑا کرنا کیا مشکل ہے؟ بلا، وہ قادر ہے. انہ علی کل شیء قدیر، تحقیق وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تبارک، کیوں چھیڑ رہے ہو؟ تار کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو آرام سے ہو، ذکر میں کھڑا ہے نا بیچارہ، کبھی بند ہو جاتی ہے، کبھی وہ ہلا دیتے ہیں نا تار. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا. اللہ پاک کے اللہ نے فرمایا میرا مدنی یاد رکھیں اس دن جب ان کو جہنم پہ پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ ٹھیک ٹھاک جہنم ہے یا کوئی فوٹو ہے؟ دیکھ لو ذرا، غور کر لو. الیس ھذا بالحق، وہ جو تم کہتے تھے جہنم نہیں ہوگی، عذاب نہیں ہوگا، اب وہ سچی سامنے آپ کے ہے کہ قالوا بلا وربنا، کہیں ہاں مولا بالکل سچ ہے، بالکل بالکل سامنے جہنم ہے، تو حق ہے اس میں، تو اب تو کوئی شک نہیں، اب تو آگ سامنے ہے. جب آگ آ جائے تو پھر کیا شک ہو؟ قال وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اللہ فرمائیں گے اچھا تم تو کہتے تھے عذاب کہاں ہے، عذاب ہو تو لے آؤ، اب چکھو جناب عذاب، اب عذاب آ گیا چکھو. ایک دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے کہیں گے کافروں کو جہنم کے سامنے افسحر ھذا، دیکھ لو کہ یہ جادو تو نہیں، یہ کوئی جادو کی آگ تو نہیں ہے نا؟ تم کہتے تھے نا پیغمبر جادوگر ہیں اور سب جادو ہے، یہ کہیں آگ بھی جادو کی نہ ہو، ذرا غور کر لو. اب امن تم نہ اندھے ہو، دیکھو تو صحیح، کیا دیکھیں، آگے تو آگ ہے، جہنم کھڑی ہے نا. اب آگے آخر میں اللہ پاک اپنے پیغمبر کی تسلی فرما، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بھی چھائے، آپ کے صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا ہے. صبر کریں، صبر کریں، جیسے پہلے شان والے پیغمبروں نے برداشت کیا ہے، صبر کی، آپ بھی صبر کریں. وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اور ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں. آپ جلدی نہ مانگیں گے جلدی ہم ان کو برباد کر دیں، آپ صبر کریں. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ. اور میرا محبوب جب وہ قیامت کا دن آئے گا، جب یہ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے جن چیزوں سے ان کو ڈرایا گیا تھا، پھر یہ محسوس کریں گے ہائے ہم تو دنیا میں ایک دن بھی نہیں رہے. ایسے معلوم ہوگا اس دنیا کی ساری جو کہتے تھے نا کہاں ہے عذاب، ہزاروں سال گزر گئے، اب کہیں گے ہزاروں، کیا معلوم ہوتا ہے ہم تو ایک دن نہیں رہے ہیں. اسی طرح قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. اللہ نے فرمایا جب ہم ان کو دوبارہ اٹھائیں گے تو کہیں او ہم تو صرف معلوم ہوتا ہے ایک دن رہے دنیا میں. اللہ فرماتے ہیں بلاغ. میرا مدنی قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے پہنچانے والا ہے، خبر دینے والا ہے، ڈرانے والا ہے، کفر سے بچانے والا ہے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. اور نہیں ہلاک ہوتے مگر وہ جو اللہ کے فرمان کو توڑنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں. اللہ اپنے ماننے والوں کو ہلاک نہیں کرتے ہیں، اللہ اپنے قرآن کی مخالفت کرنے والوں کو ہلاک کرتے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں ایمان والا بنائے، اور اللہ ہم سب کا اور ہر کلمے پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں، اور اللہ پورے عالم اسلام سے اپنا عذاب رفع فرمائیں.
اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاکستان کو استحکام اور پاکستان کو امن نصیب فرما۔ میرا اللہ عذاب رفع فرما۔ یا اللہ یہود و ہنود نے شکنجہ کس دیا ہے، اب وہ ایک سینڈوچ بنا ہوا ہے، نہ سانس لینے کی طاقت ہے نہ نکلنے کی طاقت ہے، اور قوم اسی طرح غاب غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ میرا مولا اتنے عذابوں کے بعد بھی تیری یاد نہیں آ رہی ہے، اتنے عذاب کے بعد بھی توبہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اتنے عذاب کے بعد بھی قرآن کی طرف نہیں لوٹ رہے ہیں، اتنے عذاب کے بعد بھی ظلم سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ مولا رحم فرما، رحم فرما۔ مولا تو کتوں پہ بھی تو رحم کرتا ہے، تو جانوروں پہ بھی تو رحم کرتا ہے، تو چیونٹیوں پہ بھی تو رحم کرتا ہے، تو پرندوں پہ بھی تو رحم کرتا ہے۔ یا اللہ تو اپنے نافرمانوں پہ بھی تو رحم کرتا ہے، ہم تیرے نافرمان ہیں لیکن تو رحم کا معاملہ کر دے اور ہدایت کا فیصلہ عطا فرما۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے والدین جو ہیں ہمارے چھوٹے بھائی کا رشتہ اپنے رشتہ داروں میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا چھوٹا بھائی جو ہے وہ راضی نہیں ہوتا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر اس کو والدین کا ادب ہوتا، شرم ہوتا، تو یہ مسئلہ کو پوچھنے والا ہے، والدین کا فیصلہ ہے، قبول کرو۔ والدین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنی اولاد کی رضامندی معلوم کریں، کہ اگر لڑکا نہیں چاہتا، لڑکی نہیں چاہتی، تو زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے، وہ اس کو بلا وجہ فورس نہ کریں، زبردستی نہ کریں، جبر نہ کریں۔ اور سب سے بہتر حل یہ ہے اس لڑکے کے لیے کہ دعائے استخارہ جو ہے آپ کو ہر کتب خانے سے مل جائے گی، یہ نماز کی کتابوں کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، ویسے الگ الگ بھی چھپی ہوتی ہے دعائے استخارہ۔ چونکہ لمبی دعا ہے تم یاد نہیں کر سکتے کہ میں بتا دوں، وہ دعائے استخارہ لے لے، 2 رکعت نماز اسی نیت سے، استخارے کی نیت سے پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ کے پھر وہ دعا جو ہے 3 دفعہ پڑھے، اور جب اس دعا میں لفظ ہے ان ھذا الامر، وہاں لکھا ہوگا سب کچھ، اور وہی کہے کہ یا اللہ اس لڑکی سے میرا رشتہ کرنا خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و عاجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی فسہل، وہ پڑھتا جائے۔ تو جب وہ 3 دفعہ دعا مانگ لے پھر درود شریف پڑھے، اور 1 دن کے بعد پھر دیکھو دل کیا کہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب نظر آئے، یہ جاہلوں نے بنا رکھا ہے، اور جی میں نے استخارہ کیا مجھے تو خواب نظر نہیں آیا، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ یا ہوتا ہے بزرگوں کے بعد جاتے ہیں جی آپ ہمارا استخارہ کریں، شادی تم نے کرنی، استخارہ بزرگ کرے، یہ کہاں کا اسلام ہے، کہاں کا دین ہے؟ جس کا کام ہے وہ کرے استخارہ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بزرگ، اور جی فلاں بزرگ کا بالکل صحیح استخارہ ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ اس کی سنتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہو، یہ تو جاہلوں کے عقیدے۔ استخارہ ہر بندہ اپنا خود کرے، دعا نہیں آتی کسی کو کہہ دو آپ کے ساتھ بیٹھ جائے، آپ کو پڑھاتا جائے، آپ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، جیسے آپ طواف میں بھی تو دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ 1 دن کرو، 2 دن کرو، 3 دن کرو، پھر طبیعت کا رجحان ہو جائے کہ بھئی کرنا۔ اچھا خدا کی قدرت سے اللہ اگر چاہیں گے نا تو اسی طرح اسباب بھی پیدا ہوتے جائیں گے، اور اللہ اگر چاہیں گے کہ یہ کام نہ ہو تو پھر اسباب نہ ہونے والے ہوتے جائیں گے۔ تو استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دو، والدین بھی راضی ہو جائیں گے، جب اللہ راضی ہو جائے گا تمہارے لیے خیر ہوگی تو اللہ تمہارے اسباب پیدا کر دیں گے، اور اگر وہاں رشتہ کرنا تمہارے لیے شر ہے اللہ ٹال دیں گے۔ کہتے جی کہ مکے میں جو مقیم ہیں وہ مینا، عرفات، مزدلفہ میں نماز کیسے پڑھیں؟ اگلے حج پہ انشاءاللہ بتائیں گے، جب حج آئے گا نا، مینا عرفات چلیں گے، مزدلفہ، یہ سارا سال جو بتاتے رہے ہیں وہ تو آپ کو بھول گیا، آج جو بتائیں گے وہ بھی بھول جائے گا، کیا ضرورت؟ اچھا باقی دنیا میں یہی مسائل رہ گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو لڑاتے رہیں کہ وہاں 2 رکعت ہیں یا 4 ہیں، اور جس نے جیسے بھی پڑھی اللہ سب کی قبول کرے۔
لڑانے والے مولوی اور بہت سارے ہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے امت محمد مصطفیٰ کو جوڑنے والا بنانے دو، توڑنے والا نہ بننے دو۔ یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں بھی حج میں 2 نماز 2 رکعت کی، حضور پاک نے 2 رکعت پڑھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اس لیے 2 پڑھی ہیں کہ آپ مدینہ سے آئے تھے، آپ مسافر تھے، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ اگر مقیم ہے تو 4 پڑھے اور مسافر ہے تو 2 پڑھے۔ باقی اماں فرماتے ہیں مقیم ہے، مسافر ہے، 4 پڑھے۔ تم نے جیسے بھی پڑھی ہیں جو شکر کرو، اللہ قبول کرے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، یہ ایک علمی مسئلے ہیں۔ تم ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو بلا وجہ مسائل پوچھ کے لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بل ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایک دماغوں میں بات بیٹھ جاتی ہے نا جی۔ اب دیکھو کتنا پیارا نام ہے اہل قرآن، لیکن کافر ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم نے قرآن کے سوا کوئی بات نہیں ماننی، اللہ نے قرآن اتارا ہے، یہ آپ نے نبی پاک کی حدیث کہاں سے لے آئے؟ یہ تو شرک ہو گیا، اللہ کی بھی مانو نبی کی مانو، کو اللہ کے ساتھ ملا دیا آپ لوگوں نے۔ تو کیا خیال ہے پھر ان کا یہ دعویٰ مان لیں کہ ہاں صرف ہم قرآن مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے؟ اسی طرح بعض ہمارے بھائی آج ہو گیا جی حدیث میں ہے، ہم تو جی حدیث مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے۔ ماشاءاللہ انہوں نے قرآن کا نام لے کے حدیث کا انکار کر دیا، تم نے حدیث کا نام لے کے فقہ کا انکار کر دیا۔ اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کر سکتے؟ ہم تو صرف اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہدایت عطا فرما، ورنہ اصولی بات ہے کہ قرآن بھی ہو، میرے مدنی محبوب کا فرمان بھی ہو، اجماع بھی ہو اور قیاس بھی ہو، تب جا کے ہم دین کی پٹڑی پہ چلیں گے۔ ہم نے حج تمتع کی نیت کی تھی، ہم نے عمرہ کر لیا، اسی احرام میں پھر ہم نے حج کیا، تو کیا مطلب یعنی عمرہ کر لیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، سر منڈا دیا، پھر وہی چادریں باندھ کے دوبارہ حج کی نیت کی، تو یہ تمتع ہے؟ اگر آپ نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیے، سر نہیں مڈایا، حج پہ چلے گیا، تو یہ تو قران ہے، تمتع تو نہیں ہے۔ تمتع کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کے درمیان میں نفع اٹھاؤ۔ کہتا ہے جی کہ میں نے ایک تفسیر میں دیکھا ہے کہ ساس سے زنا کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، تو جس نے تفسیر لکھی ہے اس سے پوچھو، سب کا میں ٹھیکیدار ہوں؟ نہیں، جس نے وہ تفسیر لکھی ہے اس کا حوالہ موجود ہوگا، نام بھی موجود ہوگا، اور اس کے بعد اس سے پوچھیں گے جناب آپ نے یہ کیا لکھا ہے؟ ساس تو ماں ہوتی ہے جناب، تم ان مسائل کو نہیں سمجھ سکتے ہو، خدا کے لیے ان مسائل میں نہ پڑھو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جاہل آدمی بغیر استاد کے نہ پڑھو، ورنہ اسی طرح تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اب کہتے جی کہ ایک زانیہ عورت سے بچی پیدا ہوئی، اس سے نکاح ہو سکتا؟ ہاں جناب بالکل ہو سکتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ان کا ہے جن نے زنا کیا، اس کا کیا قصور ہے جو پیدا ہوئی؟ لیکن اصول یہ ہے کہ زانی گھرانے کو پسند نہ کرو، کیونکہ زانی کو پسند کرتا ہے، زانیہ زانی کو پسند کرتا ہے، خبیث کو ڈھونڈتا ہے اور پاک کو ڈھونڈتا ہے۔ کوشش کرو کہ کسی طیب گھرانے میں تمہارا نکاح ہو، نکاح تو ہو جائے گا، اس لڑکے کا کیا قصور ہے بھائی؟
نہیں، ساری تفسیر میں تمہیں ایک ساس والا مسئلہ نظر آیا، ایک زنا والی لڑکی کا مسئلہ نظر، اور سارا قرآن تم نے سمجھ لیا تھا، بس یہ دو مسئلے رہ گئے تھے جو مولوی بکی سے پوچھنے تھے۔ نہیں، تمہیں اللہ سے کوئی ڈر نہیں کہ تم جاہل ہو، تم یہ مسائل پوچھتے ہو جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ استنجے کے کتنے فرائض ہیں، 3 انگلی سے ہو، 1 انگلی سے ہو، پورے ہاتھ سے ہو، آدھے ہاتھ سے ہو، تو مجھے صرف یہی مسئلہ بتا دو، یہ میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ اللہ کے بندے، اسی لیے حکم ہے کہ فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ علماء کے بغیر، جیسے سونار کے بغیر زیور نہیں بنتا، لوہار کے بغیر لوہا نہیں ڈھلتا، عالم کے بغیر مسائل نہیں سمجھ آ سکتے، یا آدمی مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہو ہی نہیں سکتی۔ یا آدمی اس مقام پہ پہنچ جائے، اتنا بڑا عالم ہے کہ خود مجتہد ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے۔ یا مجتہد نہیں ہوگا تو مجتہد سے پوچھ کے چلے گا، کیوں؟ اللہ نے قرآن میں 2 کا ذکر ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے علم بصر بصیرت والے، تم عبرت پکڑ کے مسائل کو سمجھو۔ ہمیں کیا حکم دیا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں مسئلہ نہ آتا ہو۔ شفاء العی السؤال، عاجز آدمی کی شفا جو ہے وہ سوال کرنے میں ہے کہ اس سے مسئلہ پوچھ لو۔ یہی وجہ تھی، یاد رکھو، حضور کے زمانے کے بعد بھی مکے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، مدینے کے اندر زید ابن ثابت تھے، کوفے کے اندر عبداللہ ابن مسعود تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ 3 صحابہ فتویٰ دیتے تھے اور سارے اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو آدمی ہمیشہ یاد رکھو، یا مجتہد ہوگا یا پھر اس کا مقلد ہوگا، باہر تو نکل ہی نہیں سکتا۔ رزق میں بے برکتی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، جب آدمی گناہ کرتا ہے اللہ رزق گھٹا دیتے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ رزق بڑھا دیں گے۔ کہتے جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، نہیں تم اس کے کان میں جا کے کوئی گانے کا میوزک لگا دینا، کیا خیال، تاکہ پہلی آواز اس کے کان میں شیطان کی جائے، اللہ کی نہ جائے۔ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ سب سے پہلی آواز اللہ کا نام جائے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور دوسرے کان میں اقامت ہوتی ہے کہ بیٹا اتنا وقت ہے، جیسے اذان اور تکبیر کے درمیان میں دنیا گزر جائے گی، اپنا عمل کر لینا۔ تمہیں تکلیف ہو نا اذان سے تو کوئی مسئلہ نہیں، تم مائیکل جیکسن کا کوئی گانا لگا دینا، ان کو کہنا سنو بیٹا تاکہ بڑے ہو کے تم ایسے بنو۔ کہتے جی کہ عورت نے حیض سے غسل کر لیا، پاک ہو گئی، پاک ہونے کے بعد میاں بیوی نے ہم بستری کی، اب دوبارہ غسل کرے؟ نہیں جناب، وہی پہلا کافی ہے، دوبارہ کیوں کریں؟ ایک دفعہ جب غسل کر لیا تھا، باقی بس وہ گرہ لگا دے، اگلے حیض پہ پھر نہا لے۔ اب اس کا کوئی حل ہے؟ بھئی جیسے حیض سے غسل کرنا فرائض میں ہے، ایسے جنابت سے غسل کرنا فرائض میں ہے۔ یہ جنابت کا غسل ہے، وہ حیض کا غسل ہے، نفاس کا غسل ہے، غسل مسنون ہے، غسل واجب ہے، غسل مستحب ہے، غسل کے تو اقسام ہیں۔ کہتے جی کہ ایک مولوی صاحب نے فرمایا تھا کہ حج اور عمرہ کرنا ہو تو مکے والوں کو احرام گھر سے باندھنا چاہیے۔ یہ حج کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن عمرے کے لیے لازم ہے کہ باہر جائے۔ یہ تو امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے، وہ باب کھول کے پڑھ لو عمرہ تنعیم کا۔ کفر کو کفر بول سکتے ہیں تو کفر کو کیا اسلام بولیں گے؟ جو کفر ہے وہ کفر ہے، اسلام ہے وہ اسلام ہے۔
ایک آدمی 5 سال کے بعد گھر جا رہا ہے، شادی شدہ ہے، تو اس پر اس کی بیوی حلال ہے، کیوں حرام کیوں ہو گئی؟ اس نے طلاق دی تھی، یا تم نے پہلے کو گڑبڑ کر کے حرام کیا ہوا ہے؟ تو بتا دو بیچارے کو، خامخواہ نہ جائے۔ نکاح تو نہیں ٹوٹتا 5 سال کا، 20 سال بھی نہ جائے خاون، لیکن قیامت میں پکڑا جائے گا کہ تم نے اس کو معلق کر کے رکھا آسمان و زمین کے درمیان، نہ اس کے حقوق ادا کیے نہ طلاق دی۔ اس لیے وہ جتنے گناہ کرے گی انشاءاللہ لعنت قیامت میں تمہارے سر پہ ہو۔ باقی نکاح تمہارا پکا ہے، فکر نہ کرو۔ نابالغ بچہ نماز کرا سکتا ہے؟ نہیں، امام کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی نے سارے ارکان کر لیے، بیوی نے طواف زیارت کر لیا،